اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو صاحب یقین ہے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ معروف جملہ جو آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا ہر حول اور ہر قوت سے بیزار ہوں، یعنی کوئی حول نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے حول کے اور اللہ کی قوت کے۔ لہٰذا جب انسان حول کا کلمہ استعمال کرتا ہے، یہ بہت ساری دعاؤں میں یہ حول کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی حرکت، ہر حول یعنی ہر حرکت، ہر تبدیلی، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، یہ جو تبدیلی ہے یہ حول کہلاتا ہے، اور قوت توان، نیرو، قدرت اور طاقت کو کہتے ہیں۔ بس کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ بنتا ہے۔ لیکن اس کو انسان اس دعا میں بھی توجہ فرما لیں، آپ لوگ یقیناً اس دعا کو بھی انجام دیتے ہیں۔ جو نیا سال آغاز ہوتا ہے تو بطور معمول اس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ صرف نئے سال سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر لمحے سے متعلق یہ دعا ہے کہ انسان ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جب داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو تبدیل کرنے والے اور پھیرنے والے، یا مدبر اللیل والنہار، اے دنوں اور راتوں کی تدبیر کرنے والی ذات، یا محول الحول والاحوال، یہ کلمہ حول یہاں پر استعمال ہوا ہے، یا محول الحول والاحوال، السلام علیکم، اے وہ ذات کہ جو حالات کو اور زمانوں کو تبدیل کرنے والی ذات ہے، حول حولنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بہترین حالت میں تبدیل فرما۔ لہذا انسان اللہ کی بارگاہ میں اسی دعا کو اپنے ہر لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری حالت کو بہترین حالت میں الی احسن الحال تبدیل فرما۔ اور یہ بہترین حالت کون سی حالت ہو سکتی ہے؟ یہ بہترین حالت وہی حالت ہے کہ جو اللہ کے ہاں احسن حال ہے۔ ایک وہ احسن حال جو انسان تصور کرتا ہے، جو انسان کے ذہنوں میں بہتر حالت ہوتی ہے۔ میں جس حالت میں اس وقت موجود ہوں، ممکن ہے یہ حالت میری نظر میں احسن حال نہ ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر حالت کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ انسان جو صاحب یقین ہے، اسے اس بات پر یقین ہے کہ یہ میری حالت جو اس وقت ہے، جس میں اس وقت میں موجود ہوں، یہ حالت بھی بہتر ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، اور میں اس اللہ سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ حالت جو اس حالت سے بہتر ہے تیری نظر میں، میری نظر میں نہیں، تیری بارگاہ میں جو میری اس حالت سے بہتر حالت ہے، حول حولنا الی احسن الحال، ہمیں اس احسن حال میں تبدیل فرما۔ لہٰذا صاحب یقین کی نظر میں اللہ کے سوا ہر طاقت، ہر قدرت بے ارزش ہے، بے وقعت ہے، خوار ہے، ذلیل ہے، کوئی مقام، کوئی ارزش اور کوئی ویلیو وہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتی ہے۔ کوئی کام بھی انسان انجام دیتا ہے تو انسان اس کام کو اپنے نفس کی طرف نسبت نہیں دیتا۔ یہاں یقیناً بات جب کی جا رہی ہے تو ہم خیرات کی بات کرتے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ نیکی میں نے نہیں کی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق اور اس کی اجازت سے میں نے یہ کام انجام دیا ہے، وگرنہ میں کون ہوں؟ انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے لکھی ہے، نہیں، اس کے حول اور قوت سے یہ قلم نے حرکت کی ہے میرے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور جو مطالب اس نے القاء کیے ہیں وہ میں نے اس کرتاس پر اور اس کاغذ پر جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ یا بطور معمول اسے آپ شعراء کے جو ہے وہ الفاظ میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ شعر جو آیا ہے یہ ہمیں عطا ہوئی ہے۔ وہ یہ جو عطا ہے یہ ہر لمحے، ہر حالت میں انسان کی زندگی میں یہ عطائیں اللہ کی جانب سے جاری رہتی ہیں، اور انسان اللہ کی بارگاہ سے ان عطاؤں کو، ان فیوزات کو دم بدم، لمحہ بلمحہ انسان اللہ سے لے رہا ہے، اور انسان کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوئی اثر جو انسان کی زندگی سے جاری ہو رہا ہے، انسان اسے اپنی طرف نسبت نہ دے، نہ خود کو کسی کام کا سبب جانے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی ہے، کوئی ایک اچھا نیک رشتہ مجھے معلوم تھا، میں نے کسی کی طرف اسے بھیج دیا، کسی کی طرف رہنمائی کر دی، نہیں، یہ میں نہیں ہوں، بلکہ اس نے میرے دل میں یہ القاء کیا، یہ توجہ دلائی کہ میں اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کروں، لہٰذا یہ اس کی طاقت سے، اس کی حول سے، اس کی قوت سے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا انسان انہی نقاط کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے اپنی زندگی میں۔ لہٰذا تمام امور کو انسان اللہ کی جانب سے جانتا ہے، تمام حالات کو انسان اللہ کی طرف
نسبت دیتا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ حالت اس کی جانب سے میرے پاس ہے، اور میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور تقاضا کر رہا ہوں کہ میری اس حالت کو اس حالت سے بہتر حالت میں تبدیل فرما۔ لیکن وہ بہتر حالت وہ نہیں ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں، بلکہ بہتر حالت تو وہ ہے جسے تو چاہتا ہے، تو میرا رب چاہتا ہے، تو میرا پروردگار چاہتا ہے۔ لہٰذا اس یقین کے بعد صاحب یقین کے لیے اب یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ فقر و فاقے میں زندگی بسر کرے یا ثروت میں زندگی بسر کرے، اب اس کے لیے متفاوت نہیں ہے دونوں حالتیں۔ کیوں؟ کیونکہ فقر بھی اس کی جانب سے عطا کردہ ہے، ثروت بھی اس کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ وہ اگر میرے فقیر رہنے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ میرے صاحب ثروت ہونے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ اگر میرے بیمار ہونے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر اس بیماری کی حالت میں، اس درد اور رنج اور علم کے عالم میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں صحت یاب ہوں، میں تندرست ہوں، تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لہٰذا انسان اپنی عزت کی حالت میں، اپنی ذلت اور اپنی خواری کی حالت میں انسان راضی ہوتا ہے اس ذات سے کہ یہ حالت بھی اسی نے مجھے عطا کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے تو وہ ذات ہے عزت دینے والی، اور اگر کسی انسان کو اس دنیا میں اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ لہٰذا انسان اگر کسی تعریف کا لائق ہوتا ہے تو یہ تعریف کی لیاقت بھی اسے اسی ذات نے عطا کی ہے، اور اگر انسان کی کسی بات پر مذمت ہو رہی ہے تو یہ مذمت کی حالت بھی انسان کو اسی ذات کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور انسان اس کیفیت پر کہ میری مذمت کی جا رہی ہے، انسان صاحب یقین جو ہے وہ مسرت اور مسرور کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ انسان جب اس کی نسبت دی جاتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی مقام دنیا میں، کوئی پوسٹ، کوئی برتری، کوئی حیثیت ملتی ہے، جیسے سادات کو ایک ٹائٹل مل گیا ہے سیادت کا، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان خود سے سادات کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، یا وہ جو سادات کے گھرانے میں نہیں پیدا ہوا یہ اس کا اپنا تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ اس کی جانب سے عطا ہے کہ اس نے کسی سادات کے گھرانے میں پیدا کیا اور کسی سادات کے گھرانے میں پیدا نہیں کیا۔ اس کا سادات کے گھرانے میں پیدا کرنا اس کی جانب سے عطا اور اس کی جانب سے آزمائش ہے کہ وہ اس اعزاز اور اس ٹائٹل کو محفوظ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور جو اس ٹائٹل سے جو ہے وہ مزین نہیں ہوا تو یہ بھی اسی کی عطا ہے، اس نے یہ نہیں مصلحت سمجھی کہ کوئی سادات کے گھر میں پیدا ہو۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ بھی اسی کی جانب سے ادا کردہ دولت ہے، لہٰذا انسان اس کا شکر گزار ہے کہ اے میرے پروردگار تو نے دولت عطا کی ہے۔ اور اگر کوئی انسان تنگدست ہے، فقیر ہے، فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، مشکلات میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن صاحب یقین ہے تو اپنی اس حالت اور اس کیفیت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام حالات اس کے لیے فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر اس کے ہاتھ میں ثروت دے دی جائے یا اسے فقر عطا کر دیا جائے، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کا شاکر ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ میری حالت جو ہے وہ اللہ اس حالت کو میرے لیے پسند کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے احسن حالت میں تبدیل کر سکتا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ انسان ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رجوع کریں آپ کربلا کے اس واقعے کے بعد جب حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ کہا گیا کہ دیکھا کربلا میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال ہی جمال الہی کو مشاہدہ کیا ہے۔ حالانکہ کربلا میں جمال تھا، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اکبر سے اصغر تک تمام جو ہے وہ قربان کر دیے گئے، کیا یہ جمال ہے؟ ہاں، اگر اس امر کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو یہ جمال ہی جمال ہے۔ لہذا کیا فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیل، اے میرے پروردگار اس قلیل قربانی کو جو کربلا میں اکبر سے اصغر اور اصغر سے حسین ابن علی تک دی گئی ہے، یہ قربان قلیل ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں، وگرنہ حسین ابن علی وہ معمولی ذات نہیں ہے، یعنی اگر حسین ابن علی پر توجہ کی جائے تو یہ ایک بہت عظیم ہستی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت خداوند متعال کی جانب دی جائے تو یہ قربان قلیل کا مصداق ہے۔ لہذا انسان جب اس فعل کو لوگوں کی طرف نسبت دیتا ہے، یعنی لوگوں نے یہ کام انجام دیا، تو وہ ذلیل اور خوار لوگ ہیں، وہ پست لوگ ہیں، وہ حقیر لوگ ہیں، انہیں اللہ رسوا کرے، انہیں اللہ جو ہے وہ عذاب علیم میں مبتلا کرے۔ لہذا جب فعل کی نسبت انسان کی طرف دی جاتی ہے تو وہاں انسان دوسرے انسان کی مذمت بھی کرتا ہے، اس سے انتقام بھی لیتا ہے، اس سے جو ہے وہ قصاص بھی کرتا ہے، لیکن جب نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو ما رأیت الا جمیلا، میں نے صرف اور صرف جمال ہی کو اس ذات کی جانب سے دیکھا ہے۔ لہذا انسان جو صاحب یقین ہوتا ہے اس کے لیے دونوں کیفیتیں مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ثروت کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور فقر اور تنگدستی کی حالت میں وہ اللہ کا شکوہ کرے کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، نہیں، اس کے لیے دونوں حالتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر اسی طرح سے ادا کرتا ہے جیسے صحت و تندرستی کی حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بیماری کے عالم میں وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہیں کرتا کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، تو نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اے میرے پروردگار میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، میرے پروردگار یہ کیا عذاب میں مجھے تو نے اس دنیا میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ نہیں، ہر حالت میں یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ صاحب یقین ہے۔